الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود پاک. واجب الاحترام گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہونے والے ایک آدھ واقعات کا ذکر کیا تھا، جس میں نے بتلایا تھا کہ اسی مہینے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے. ان کی شخصیت کے متعلق بتلایا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات اسی مہینے میں، ان کی سیرت پر میں نے مختصر گفتگو آپ کے سامنے کی، اور گفتگو چل رہی تھی جو آدھے میں رہ گئی وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں، کیونکہ ان کا یوم شہادت بھی اسی جمادی الاولیٰ کے مہینے میں ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے بتلایا تھا کہ وہ عظیم متکلم اسلام کہ جنہوں نے نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حقانیت کو پیش کیا، اور قریش کا وفد جو نجاشی بادشاہ کے پاس آ کر مسلمانوں کے خلاف ورغلانے لگا نجاشی کو، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تعلیمات اور اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کیا، اور نجاشی بادشاہ صرف متاثر ہی نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے تو اس کا سارا مہر اپنی طرف سے نجاشی بادشاہ نے ادا کیا ہے، اور انہیں سعادت حاصل ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، اور پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک غائبانہ نماز جنازہ ملتا ہے. باقی موتا میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، کئی غزوات ایسے سرایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی، لیکن صحابہ شہید ہوئے تو آپ نے کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا.
اس لیے فقہائے احناف کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ صحیح نہیں۔ تو سوال ہوتا ہے کہ نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ کیوں پڑھایا؟ تو یہ حضور کی خصوصیت تھی، حضور کا معجزہ تھا کہ وہ نبی کے لیے غائبانہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ نے سارے پردے ہٹا کر نجاشی کے جنازے کو حضور کے سامنے کیا ہے۔ اب جو حضور نے نماز جنازہ پڑھایا ہے تو یہ غائبانہ نہیں ہوا، بلکہ میت اس کی نبی کے سامنے۔ جیسے معراج سے واپسی پر مشرکین نے کہا کہ اچھا چلو آپ کہتے ہیں ہم بیت المقدس گئے تھے، یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، تو بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنے، روشندان کتنے، دروازے کتنے؟ تو اللہ نے سارے پردے ہٹا کر بیت المقدس کو سامنے کر دیا، حضور دیکھتے جاتے تھے اور ان کے سوال کا جواب بتاتے جاتے تھے۔ غائبانہ دعا ہوتی ہے۔ ایک صاحب تقریر میں غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل دیتے ہوئے فرمانے لگے، دیکھو میں آج جنازے کی دعا سے ثابت کروں گا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ دیکھو جنازے میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہ جو غائب ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ لوگوں نے نعرے لگائے کہ دعا سے نماز جنازہ ثابت ہو گئی۔ ہمارے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، کہا ماشاءاللہ دعاؤں سے دلیلیں ثابت ہو رہی ہیں، اور اس دعا سے تو ماشاءاللہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زندہ کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے، کیونکہ ادھر اللہم اغفر لحینا ومیتنا، تو لٹا دو کسی کو زندہ اور جنازہ پڑھا لو۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات آئی، میں اس کا ذکر کر بیٹھا۔ بات چل رہی تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی جو حبشہ کے اندر تھے، 8 ہجری کو یہ لوگ سارا قافلہ مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کو فتح کر کر مدینہ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور حضرت جعفر کو جب دیکھتے ہیں، چونکہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، حضور دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمانے لگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشخبری زیادہ ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہے، مجھے خیبر کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو ایک جنگ جسے جنگ موتا کہتے ہیں اس کے لیے روانہ فرمایا۔ اس میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے کہ حضور نے جاتے ہوئے نصیحت کی اور وصیت کی، فرمایا کہ میں یہ جھنڈا دے رہا ہوں زید تمہیں، تم شہید ہو تو جعفر تم سنبھالنا، وہ شہید ہو تو عبداللہ ابن رواحہ سنبھال لے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس سے پہلے حضور نے کبھی کسی کو رخصت کرتے ہوئے ایسا نہیں کہا، شاید ہم بچ کر نہیں آئیں گے، ہمیں اللہ جامع شہادت ضرور دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت زید شہید ہوئے، حضرت جعفر نے جھنڈا سنبھالا، ان کے ہاتھ کو ایک تو کاٹا، انہوں نے دوسرے میں پکڑ لیا، دوسرے ہاتھوں کو کاٹا، انہوں نے بازوؤں سے پکڑ لیا، پیچھے سے ایک نے نیزے کا وار کر کے انہیں شہید کیا۔ یہ حضرت جعفر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ موتا میں روانہ فرمایا تھا، حضرات صحابہ کرام کو اب پتہ نہیں تھا کہ وہاں دشمن کے تقریباً 2 لاکھ کے قریب افراد اور یہاں مسلمان 3000 کے قریب ہیں۔ اب وہاں جا کر جب سچویشن دیکھی تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، لیکن صحابہ تھے، کہنے لگے بھائی اب آئے ہیں تو لڑے بغیر نہیں جائیں گے، جیسا بھی ہو جان جاتی ہے چلی جائے، سب بندی ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے۔ اللہ بذریعہ وہی حضور کو جنگ کے حالات بتاتے ہیں۔ حضور ایک نماز میں آئے، بہت پریشان صحابہ نے دیکھا کہ آقا کیا ہوا، فرمایا کہ زید شہید ہو گئے۔ دوسری نماز میں آئے، فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے۔ تیسری میں آئے، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اتنے آپ کے چہرے پر بڑی پریشانی کے آثار۔ جھنڈا گھیرا، ایک عام آدمی نے اٹھایا اور اس نے دیکھا
تو حضرت خالد بن ولید پر نظر پڑی، پرچم اسے دے دیا۔ وہ کہنے لگے بھائی میں نے تو حضور نے میرا نام تو نہیں لیا؟ کہا کہ نہیں لیا، اب تمہارے علاوہ کوئی ہے بھی کون، اس لیے پرچم بھی تم سنبھالو، یہ جھنڈا بھی تم سنبھالو۔ یہ حضرت خالد کی مسلمانوں کی طرف سے پہلی جنگ تھی۔ یہ جھنڈا جب لیا حضور اگلی نماز میں آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا اب جھنڈا ایسے شخص نے سنبھال لیا ہے جسے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کہا جاتا ہے۔ اور جنگی حکمت عملی دیکھیں، جتنے بھی رات ہوئی جنگ تھمی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میمنہ میں تھے اسے میسرہ لے آئے، جو میسرہ کی فوج تھی میمنہ میں لے آئے، دائیں طرف والوں کو بائیں طرف، بائیں طرف والوں کو دائیں طرف، آگے والوں کو پیچھے لے گئے، پیچھے والوں کو فرنٹ پہ لے آئے۔ اب جب صبح ہوئی، روشنی ہوئی تو دیکھے تو جھنڈے نئے، بھائی ادھر تو کل جھنڈے والے کچھ اور جھنڈے والے تھے، ادھر کوئی اور جھنڈے والے۔ سمجھ گئے کہ رات کو مسلمانوں کے پاس مدینے سے کمک پہنچ گئی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے سیف من سیوف اللہ کا دماغ چل رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے پڑھو خالد کو تو سمجھ میں آئے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتلاتا جاؤں، صحابہ کرام سے ہر مسلمان کو الحمدللہ محبت ہے، لیکن جب ان کے حالات کو بڑی تفصیل سے پڑھو گے تو محبت نہیں عشق ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے دنوں خالد رضی اللہ عنہ کو بہت پڑھا۔ خالد ہے، اتنی جنگوں میں گئے اور ایک جنگ میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ اب دیکھو ان بدبختوں کالوں کو حضرت خالد بن ولید سے بھی تکلیف ہے۔ جس شخصیت نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی اس سے تکلیف، اور تکلیف اسے اس لیے ہو رہی ہے کہ خالد نے ایرانیوں کو دن میں تارے دکھائے تھے۔ ایرانیوں کی نسلیں یاد رکھیں گی خالد کا نام سن کر۔ پوری ایرانی سپر طاقت کو اگر کسی شخصیت نے تہس نہس کیا ہے اسے خالد بن ولید کہتے ہیں، اور جن کا تعلق آج بھی ایران کے ساتھ ہو اسے خالد اچھا نہیں لگتا، خالد اسے اچھا۔ حضرت جعفر شہید ہوئے اس جنگ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کے بچوں کو بلایا، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ حضرت جعفر کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ اس سے پہلے تو حضور کبھی اس طرح آ کر ہمارے بچوں کے ساتھ اس انداز میں یوں بالکل اپنے ساتھ جو ہے وہ گلے لگا لیں اور بالکل غمزدہ نظر آئیں، کبھی میں نے دیکھا نہیں۔ لگتا ہے جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے، آقا بتا دیجئے۔ فرمایا جعفر شہید ہو گیا، ان کے دونوں ہاتھوں کو بازوؤں کو کاٹ دیا گیا، اور اللہ نے جعفر کو بازوؤں کے بدلے 2 پر دیے ہیں، ان پروں کے سہارے جعفر جنت کی سیر کر رہا ہے۔ اس لیے ان کے نام کے ساتھ ہم طیار کا لفظ لگاتے ہیں کہ 2 پر اللہ نے جنت میں ان کو دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرو۔ محلے والوں سے فرمایا کیونکہ یہ غم میں ہیں۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ کسی کے یہاں میت ہو جائے تو 3 دن تک اس کے علاقے والے، اس کے محلے والے اس کے گھر کھانا بھیجیں اور اس کے گھر پر چولہا نہ جلنے دیں، چنانچہ وہ غم میں ہوتے ہیں۔ اور یہ حکم 3 دن کا ہے، لیکن پکاؤ صرف ان کے لیے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر کے چمچے بھی آ جائیں اور وہ بھی سمت بونڈ لگا کے بیٹھ جائیں اور اٹھنے کا نام ہی نہ لیں۔ یہ میت ابا جان کی شادی نہیں ہے کہ اسے دعوت کا ایک ماحول بنایا جائے۔ بابا جو قریب کے رشتہ دار ہیں وہ اپنے گھروں کو گیٹ آؤٹ ہو جائیں، جو دور دور کے ہیں ان کے لیے چلو کوئی گاؤں سے آیا یہ آیا ہے تو ان کی مروت میں اگر محلے والے کچھ اہتمام کرتے ہیں تو ٹھیک، لیکن جو قریب قریب کے ہیں یا جو محلے والے ہیں بھائی ان کا تو گھر جائے، اپنے گھر پہ لے جائیں، چلے جائیں۔ اور پھر یہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیگ آئے گی،
بریانی آئے گی. میت اس کی آنکھوں کے آگے ہوتی نہیں ہے، بس دیگ ہوتی ہے، بریانی ہوتی ہے، آلو ہوتے ہیں، بوٹی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور جناب دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں. یہ چیز، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے. اور پھر اس سے بعض لوگوں نے ایک غلط مسئلے کا بھی استدلال کیا. وہ کیا؟ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ میت کے گھر 3 دن تک چولہا جلنا نہیں چاہیے، بہت زیادہ وبال آ جائے گا. اور یہ بابا، یہ استحبابی حکم ہے کہ ان کے گھر 3 دن چولہا نہ جلے. اگر میت کو صبر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آس پاس تو سارے ہی کھٹمل رہتے ہیں، یہ میرے گھر کھانا بھیجیں گے تو تھوک پھینک کے ہو سکتا ہے بھیج دیں، یا ہو سکتا ہے اپنے دل کی کوئی غلاظت ڈال کے بھیج دیں، تو چنانچہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے ہم یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں. ایک کالے کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، کہتے ہم پر الزام ہے کہ جی ہم کھانے میں تھوک پھینکتے ہیں. تو بھائی اگر پھینکتے ہیں تو حضور کی سنت پوری کرتے ہیں. حضور نے بھی تو حضرت جعفر کے گھر میں جب دعوت کی اور دعوت ہوئی تو سیکھا کھانا کم ہے، تو حضور نے بھی کھانے میں تھوکا یا نہیں تھا؟ وہ دلیل دے رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو ناگن چورنگی والے، حق نواز والے یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں. اس کو جس طرح سنیت سے بغض ہے، وہ اگر تجھے قتل کرنے کا اختیار نہیں رکھ رہا فی الحال، وہ تجھے کوئی نہ کوئی ضرور تکلیف دینے کے لیے سازشیں ضرور کر رہا ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر گھر والوں کو صبر ہے تو وہ اپنے گھر پہ خود بھی بنا سکتے ہیں. پناہ لینا، کھانا چولہا جلا لینا یہ حرام نہیں ہے. یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت، اور پھر حضرت جعفر شہید ہوئے، ان کی بیوی بیوہ ہو گئیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا. جب یہ بیوہ ہوئیں، عدت ختم ہوئی، تو آپ کو پتہ ہے حضرت جعفر کے بھائی ہیں حضرت علی. حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح جس شخصیت سے کروایا ہے، دنیا اسے ابو بکر صدیق کہتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جعفر طیار کا نکاح، ان کی بھابھی حضرت علی کی بھابھی کا نکاح حضرت علی نے حضرت اسماء کا نکاح ابو بکر صدیق سے کروایا. یہ محبت، یہ عقیدت، یہ الفت اور یہ آپس میں بھائی چارگی یہ دکھا رہی ہے علی اور ابو بکر کے درمیان ان کی آپس کی محبتیں تعلقات ہیں. جبھی تو نماز صدیق کے پیچھے پڑی، علی نے بھی، حسن نے بھی، حسین نے بھی، عباس نے بھی، سارے صحابہ نے کیوں نہ پڑھے؟ وہ جانتے تھے امام وہ ہے جسے مصلی امامت پر محمد الرسول اللہ نے آگے کھڑا کیا ہے. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ، جو فاطمہ کا جنازہ پڑھانے والے، اور یہی اسماء بنت امیس ہیں جو صدیق کی بیوی ہیں. حضرت فاطمہ جب بیمار ہوئیں، پوچھ کہ حضرت فاطمہ کی تیمارداری جو عورت کرتی تھی اس کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کی خدمت جو عورت کرتی تھی اس کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ جب دنیا سے چلی گئیں ان کو غسل دینے والی عورت کا نام کیا ہے؟ کفن دینے والی عورت کا نام کیا ہے؟ شیعہ کتاب بھی بتائے گی، سنی کتاب بھی بتائے گی، اور وہ واضح طور پر جس شخصیت کا نام لے گی کہ وہ عورت جس نے فاطمہ کی خدمت کی، فاطمہ کو غسل دیا، فاطمہ کو کفن دیا، فاطمہ کی بیماری کے ایام میں ان کی دوائی کے اہتمام کیا، دنیا اسے صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس کہتی ہے. اور پھر جب جنازہ تیار ہے خاتون جنت کا تو علی نے فرمایا آپ نے پڑھانا ہے. علی تیری بیوی یہ پڑھا لے، پڑھاتا، لیکن حضور نے نہیں فرمایا جہاں ابو بکر ہو وہاں کسی کو امامت کی اجازت نہیں، کسی کو امامت کی اجازت. ان کا تو یہ تعلق اور یہ ربط. اور کل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اسلام آباد کا ایک بدبخت دجال ابن دجال، کافر ابن کافر، ملعون ابن ملعون،
ایک کوئی گلگت کا ہی کوئی شیعہ لگ رہا ہے، صابری نام ہے، مرزا حسین صابری، حضرت صدیق اکبر کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے، فدق کے معاملے کو چھیڑتے ہوئے ان کی تکفیر کی کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے. اور علی ایک دن ملے اور علی نے ایک دن ابو بکر سے کہا کفرتا، کہ تو کافر ہو گیا ہے، یعنی علی نے بھی ان کو یہ کہا. اور ظالم علی اگر انہیں مومن نہ سمجھتے، جنازہ بیوی کا ابو بکر سے پڑھاتے، حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح ابو بکر سے کرواتے، اور پھر تم تو کہتے ہو کہ ابو بکر عمر روزے اول سے ایمان ہی نعوذ باللہ نہیں لائے تھے، وہ صرف ایک خلافت کے چکر میں ایمان لائے تھے. جب وہ مومن نہیں تھے تو علی اور فاطمہ کے نکاح کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں. پھر بتا گواہ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ مومن ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جب تو نے مومن نہیں مانا تو علی فاطمہ کا نکاح تو کیسے مان سکتا ہے؟ جب ان کے نکاح کو نہیں مانتا تو حسن و حسین پر کیا فتویٰ لگانا چاہ رہا ہے، کیا الزام لگانا چاہ رہا ہے؟ اس کائنات میں اہل بیت کا تجھ سے بڑا دشمن کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق صرف مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نہیں بلکہ ہماری ایمان کا حصہ بھی ہے. اور یہ تو وہ مومن کہ قرآن نے جنہیں صحابی کہا، قرآن نے جنہیں، آج ان پر تکفیر. اگر ہماری انتظامیہ یہ پہلے والے بدبختوں کے ساتھ قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان گستاخوں کو سزائیں دیتی تو پھر کسی پلے کا اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ یہ جسارت کرتا. آج اس عنوان پر اسلام آباد میں ہماری جماعت کی طرف سے دھرنا ہو رہا ہے، اور ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دھرنا کہیں پورے پاکستان کے اندر تبدیل نہ ہو جائے. اس ملعون کو گستاخ کو فوراً FIR کاٹی جائے، اور صرف FIR نہ کاٹی جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اور صرف گرفتار نہ کیا جائے بلکہ سزا بھی دی جائے. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، جتنا کہو گے ہم امن 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 بالکل، لیکن صحابہ کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہمیں کسی چیز جو آپ کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں. ہماری زندگی بھی ان مقدس شخصیات کے نام، ہم مرنا بھی ان مقدس شخصیات کے نام پر چاہتے ہیں. وہ صدیق مومن نہیں جو آج بھی نبی کے پہلو میں، جسے قرآن نے صحابی کہا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اسی لیے فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. جو ابو بکر کی صحابیت کا منکر و مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اور حضرت جعفر طیار کا میں نے بھی ذکر کیا، علی کے بھائی کا ذکر کیا. حضرت صدیق نبی پر پہلے ایمان لانے والے، اور صدیق اسلام کے سب سے پہلے مبلغ، اور ان کی تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں ایک نام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. یہ ان کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے. اور پھر صدیق اسلام کی سنگ بنیاد ہے، باقی صحابہ اسلام کی بنیاد، لیکن صدیق سنگ بنیاد ہے. ظاہر بات ہے کوئی عمارت تعمیر کرنے لگتے ہیں تو پہلے بنیاد رکھی جاتی ہے، لیکن اس بنیاد میں بھی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے جسے سنگ بنیاد کہتے ہیں. حضور اپنے گلشن کو بنانے کی تیاری کرنے لگے، اپنی کھیتی کے لیے محنت کرنے لگے، لیکن نبی کی کھیتی کا پہلا بیج وہ صدیق ہے، وہ ابو بکر ہے. اور اللہ نے صحابہ کو نبی کی کھیتی کہا، اور کھیتی اس لیے کہا، یہ کسان طبقہ جانتا ہے کہ جب زمین نئی ہو اور جب پہلی بار کوئی کاشت کرنے لگے تو اس کسان کو ماہر تجربہ کار کسان مشورہ دیتا ہے کہ دیکھ بھائی، پہلا بیج اس
زمین میں بڑا خالص ڈالنا، بڑا اعلیٰ کوالٹی کا ڈالنا۔ اگر پہلا بیج اس میں اچھا گیا تو بعد میں زمین زرخیز رہے گی۔ لوکل بیج نہ ہونا چاہیے، خالص اور بہترین بیج پہلے مرتبہ ڈالنا ہے۔ چنانچہ حضور کی بھی ایک چٹیل زمین تھی، لیکن اس پہ کھیتی کو پروان چڑھانا تھا۔ اللہ نے حضور کی کھیتی کے لیے جو پہلا بیج دیا وہ اتنا خالص تھا، وہ اتنا خالص تھا کہ جب اس کھیتی میں یہ پہلا بیج صدیق کی صورت میں آیا ہے، محمد کی کھیتی ایسی پروان چڑھی ہے، ایسی پروان چڑھی ہے کہ رب نے کہا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اے محبوب اپنی کھیتی کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے، کافر تیرے صحابہ کو دیکھ کے ناراض ہوتے ہیں۔ صدیق ہے، اور جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ صدیق ہے، جو نہ مانے وہ یہ کوئی کھیل چل رہا ہے؟ جس اچکے کا دل چاہے اٹھے اور صحابہ پر تبرہ کر دے۔ آج تمہاری سیاسی جماعتوں کے لیڈر، ان کی عزت ہیں تمہارے یہاں، اور جو صحابہ کا لیڈر ہے اس کی کوئی عزت نہیں۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایسے بدبخت گستاخوں کے، میں ایک جملہ نہیں کہنا چاہتا لیکن صرف یہ کہہ دوں کہ جو صحابہ پہ بھونکے، آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو، وہ اپنے باپ کا نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، قرآن کہتا ہے۔ اور جن کے یہاں رواج کا ہی مطابقہ ہو تو اس پر تو یہ شک نہیں بلکہ یقین سے بھی اونچے کا کوئی درجہ ہو، تو یہ چیزیں ہوں گی، یہ سخت باتیں ہوں گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے یار ملک میں یوں باتیں نہیں ہونی، یوں نہیں ہونی چاہیے، تو پتھر تو ماریں گے، ورنہ کتوں کو لگام دو، انہیں پٹا ڈالو۔ صدیق کافر، نعوذ باللہ، صدیق مومن نہیں۔ جو نبی کے پہلو میں سے وہ مومن نہیں ہے تو کائنات میں کوئی بھی مومن نہیں ہے آج۔ اگر وہ مسلمان نہیں جس نے نبی کو اپنی گود میں سلایا تھا، جو پیغمبر کا رفیق سفر بنا تھا، جس نے پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، جس نے تبوک کے موقع پر اپنا سب مال نبی کے جھولی میں لا کے لٹایا تھا، جس نے اپنی بیٹی نکاح کر کر نبی کو دی ہے، اور جس نے دنیا سے جاتے ہوئے کفن بھی نیا خریدنے کی جسارت نہیں کی، اسی پرانے کپڑوں میں جانے کی وصیت فرمائی ہے۔ وہ صدیق اکبر جس نے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اسلام کو سہارا دیا ہے، جو غار میں نبی کا ساتھی، مزار میں نبی کا ساتھی، سفر میں نبی کا ساتھی، حضر میں نبی کا ساتھی، باقی سارے صحابہ بھی ہیں، لیکن صدیق ہے۔ ابو بکر ہے، ابو بکر کا ثانی نہ خدا کی قسم صحابہ میں ہے، نہ آج بعد والی کسی امت میں یا پہلی امت میں کبھی صدیق کا ثانی نہیں ہو سکتا۔ جیسے میرا نبی نبیوں میں اللہ کے خزانے میں ایک ہے، ایسے ہی امتیوں میں صدیق بھی میرے اللہ کے خزانے میں ایک ہے۔ نبیوں میں نبی کا ثانی کوئی نہیں، امتیوں میں صدیق کا ثانی۔ نبی کے لیے شاعر نے کہا لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ میں صدیق کے لیے کہتا ہوں بعد از انبیاء تو ہی بس قصہ مختصر۔ نبیوں کے بعد تو ہے، اس کے بعد کوئی بھی۔ صدیق کے مقام پر اگر کوئی ہوتا نبی انہیں مسلح پہ کھڑا کرتے، کیونکہ آگے جمادی الثانی کا مہینہ آ رہا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی کو اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے پروگرامات کا انشاءاللہ یہ پورے مہینے چلے گا، اور ہم پورے ملک میں صدیق اکبر کے ترانے گائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے یہ پورا ملک صدیق کے غلاموں کا ہے۔ اب ایک تو غیرت یہ ہے کہ صدیق سے محبت کرنی ہے،
اور غیرت دوسری یہ ہے کہ صدیق کے دشمن سے نفرت کرنی ہے. صدیق کے دشمن سے ایمان ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں نبی کو آخری نبی مانتا ہوں، لیکن جو نبی کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، برا میں اس کو بھی نہیں کہتا، کسی کو برا نہیں کہتا، یہ مومن ہے؟ بولو. اپنے مزاج بدلنے پڑیں گے. اتنے صوفی نہ بنو، اتنا نہ جھکو کہ دستار بھی گر جائے. اسلامی اقدار اور اصولوں کو پیچھے ہٹا کر کوئی یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ولی، بزرگ، صوفی، یہ وہ، میں بہت بڑا اسلام کا خدمتگار ہوں، اسلام کا نقصان پہنچانے والا ہے، وہ تو بڑا بغیرت بیٹا ہے جس کے باپ کو محلے والے گالیاں دے رہے ہوں اور یہ کھانے میں لگا ہوا ہو اور کہے نہیں نہیں یار میں اس کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ تیرے اندر تپڑ نہیں ہے. اگر غیرت ہوتی تو ان بھونکنے والوں کی زبان کو بند کراتا یا کم از کم ان سے سوشل بائیکاٹ کرتا. نبی سے زیادہ بااخلاق کوئی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے جنازہ لایا گیا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی نے جنازہ نہیں پڑھا، وجہ پوچھی، فرمایا اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے. دیکھو عثمان کا بغض جس کے دل میں ہے، جنازہ سامنے ہو اور نبی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. کون نبی؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، وہ نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے. اور یوں کر کے پیغمبر نے بتایا ہے صحابہ کے دشمن سے سوشل بائیکاٹ کرنا نبی کی سنت ہے. اس لیے یاد رکھو، فقہا نے یہ مسئلہ جو لکھا ہے نا، جب ان سے پوچھا جائے کہ عیسائی، ہندو، ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے، کاروبار؟ ہاں جی جائز ہے. اچھا یہ قادیانی، نیچڑی، چکڑالوی، رافضی، شیعہ اور جناب پتہ نہیں یہ بوری، ان کے ساتھ جائز ہے؟ تو فقہا کہتے ہیں نہیں جائز، کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے. بھائی جب دونوں ہی مسلمان نہیں تو کیوں؟ کہا کہ عیسائی ہندو کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، کاروبار، تو کوئی نیا مسلمان جو کچے ذہن کا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے ہندو مسلمان ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہے جناب یہ عیسائی مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن فقہا نے لکھا ہے جو مسلمان نہ ہو لیکن وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز اس لیے نہیں ہے کہ جناب نیا کچے ذہن کا مسلمان سمجھے گا کہ یار یہ مذہب بھی ٹھیک ہے، یہ والا فرقہ بھی ٹھیک ہے، جبھی تو ہمارے حضرت ان کے ساتھ تھے، حضرت کھانا کھا رہے تھے، حضرت چوم بھی رہے تھے، حضرت گلے بھی لگا رہے تھے، حضرت ہاتھ بھی لگا رہے تھے، حضرت کل اسلام آباد کے نکاح میں بھی شریک ہوئے تھے اور جناب اسلام آباد میں نکاح میں بھی آئے ہوئے تھے، اور جناب حضرت چونکہ ان کے ساتھ ہیں، حضرت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت کتاب پہ تقریر بھی حضرت کو لکھ کے دے رہے ہیں، حضرت ان کی کتاب کا بڑے غور سے مطالعہ بھی کر رہے ہیں. پتہ نہیں قرآن کا مطالعہ اتنا کبھی کیا ہوگا یا نہیں جتنا جناب میراثی کی کتاب کا ہوا اور جناب مطالعہ ہو رہا ہے. چونکہ حضرت بھی ان کے یار لگتا ہے یہ بھی صحیح ہیں، تو وہ کچے ذہن کے آدمی جو ابھی کچا مسلمان ہے، جسے دین کے بارے میں معلومات نہیں، وہ گمراہ ہو سکتا ہے. وہ اس فرقے کو بھی اچھا سمجھتے ہوئے اس کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے، اس کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور اس کا سبب یہی مولوی بنے گا، یہی دیندار اور مسلمان بنے گا. اس لیے دیکھو اللہ نے قرآن میں جو لوگ اندر سے کافر اوپر سے مومن بنے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے ان کے بارے میں نبی کو فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. نبی کو کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا اپنے. اسی لیے تو اچھا آج اگر کوئی زیادہ نہیں جی ہم تو اس لیے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں، تم جس لیے بھی کر رہے ہو آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت اولا ہے. ایک چیز فائدہ دیتی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تو اس کو چھوڑنا یہ ضروری ہے. ایک دوائی آپ کو نزلہ ہو رہا ہو اور کوئی ڈاکٹر کہے یہ گولی کھائیں، اینٹی بائیوٹک ہے یقین کریں،
آپ کا 1 گھنٹے میں نزلہ ختم ہو جائے گا. آپ نے وہ گولی لی, چلنے لگے, ڈاکٹر نے کہا لیکن اگلی بات یاد رکھنا, فائدہ تو ہوگا لیکن اس گولی کا ریئیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے. مجھے بتاؤ کون بے وقوف ہے جو اس گولی کو کھائے گا؟ وہ کہے گا نزلہ ٹھیک ہے, کینسر قبول نہیں ہے. یہاں پر پیغمبر کو منع کیا کہ ان ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. وجہ دوسرے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں مومن سمجھ کے ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں, تو پھر یہ واقعی مومن ہوں گے, واقعی یہ مسلمان ہوں گے. اب یاد رکھو, آپ نے واقعہ سنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ آپ نے آ کر مسجد کا افتتاح کرنا ہے. حضور نے ہم ہی بھر لی, پتہ نہیں تھا یہ منافق ہیں. تبوک سے واپسی پر اللہ نے نبی کو منع کیا یا نہیں؟ انہیں اللہ کو پتا تھا, نبی نے نماز پڑھ لی. یہ نبی کا نام لے کے منافقین کہیں گے دیکھو نا, اگر ہم غلط ہوتے تو نبی ہمارے پاس آتے, ہمارے پاس نماز پڑھتے, ہماری مسجد کا افتتاح کرتے. اور بابا یہ کہانیاں تو نہیں ہے نا, یہ مولویوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ جب تم ان کی مسندوں کے افتتاح کرو گے, ان کی کتابوں پہ تقریریں لکھو گے, ان کے نکاحوں میں جاؤ گے, ان کے پاس بیٹھو گے, تو دنیا تو یہ سوچے گی نا یہ ٹھیک ہے, جبھی تو حضرت بھی وہاں گئے. تم 2-4 کو مسلمان کرنے کے چکر میں 5 لاکھ کو کافر بنا رہے ہو. تم 5-10 کو مسلمان کرنے کے چکر میں لاکھوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہو. کون سے اصول ہے, کون سی محنت ہے, کون سی خدمت ہے اسلام کی؟ اسلام کی خدمت نہیں, اسلام کو نقصان سب سے زیادہ پہنچانے کا یہ طریقہ ہے. کل مبلغ صاحب نکاح میں, گستاخانے صحابہ کے نکاحوں میں اب شرکت ہے, جن کے بارے میں نبی نے فرمایا آخر زمانے میں قوم آئے گی جس کا نام رافضی ہوگا, نشانی ہوگی میری صحابہ پہ تبرہ کرے گی, ان کے ساتھ کھانا نہیں, ان کے ساتھ پینا نہیں, ان کے نکاحوں میں نہیں جانا, ان کے ساتھ مجلس اختیار نہ کرنا, ان کے جنازوں میں نہ جانا, ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا. اب یہ پیغمبر تعلیم دے رہے ہیں. مجھے بتاؤ پیغمبر کی تعلیم سے ہٹ کر تم 1 لاکھ کو بھی مومن کرو نا, کیا اللہ کے یہاں یہ محنت قبول ہوگی؟ اتنا زیادہ وہ نہ بنے آدمی کہ دینی اصول ہی کو پامال کریں. اور تم بیٹھے بھی شہنشاہ نقوی کے ساتھ ہو, جس نے بھی گستاخیاں کی ہیں, وہ تو تمہارے ساتھ بیٹھ کے اپنے کو دھلانے کے لیے آیا ہے. ہم یہاں کوئی کنچے کھیل رہے, چھولے بیچ رہے, FIRوں کے لیے ہم در در گھر رہے ہیں. کتنے مسائل اور معاملات ہوتے ہیں تمہیں نہیں پتا شاید. اور اس شہنشاہ نقوی کو ہم نے اتنا الحمدللہ بدنام کیا ہے, اسے میڈیا والے نہیں بلا رہے کہ یار یہ متنازع آدمی بن گیا ہے. متنازع ہے نا, کیونکہ وہ کہتا ہے نبی کے بعد صرف 3 صحابہ مسلمان تھے, باقی سارے کافر ہو گئے تھے. وہ کہتا ہے کہ علی کا درجہ سارے نبیوں سے افضل ہے, ہم ٹھوک کے کہتے ہیں. جو کہتا ہے علی اللہ سے 2 سال چھوٹا ہے, یہ ساری کلپ اس کے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہم فرضی باتیں تو نہیں کر رہے. ایسے گستاخوں کے ساتھ بیٹھو. اگر تم اسی طرح سمجھتے ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جمال صاحب, جمال کی جمیلہ صاحبہ, بتاؤ پھر مرزا مسرور کے پاس کب جاؤ گے؟ بتاؤ قادیانیوں کے پاس کب جاؤ گے؟ انہیں مسلمان نہیں کرنا, انہیں مومن نہیں کرنا. تمہارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں ان کے پاس بھی بیٹھوں, قبلہ کعبہ کہوں, لیکن عوام کا رد عمل سے ڈرتے ہو. تمہیں اللہ کی رضا کا خوف نہیں ہے, تمہیں عوام کا ڈر ہے, ورنہ تم وہاں جانے کے لیے بھی ترس رہے ہو. جب اس گستاخ کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے تو وہ وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن رد عمل کا ڈر ہے. اس لیے یاد رکھو, کل یہ حضرت صاحب کا ان کے نکاح میں, بابا جن کے نکاح الگ, جن کے خطبوں میں صحابہ پر تبرے, جن کی نماز جنازہ میں صحابہ پر تبرے,
دعائیں تو پڑھو نا ان کی نماز جنازہ کی اور ان کی اتحیات کی۔ آپ کہتے ہیں کیا ہوا ہمارے یہاں کے اپنی نماز ہی پڑھی ہے، اپنی پڑھی نہیں، اس کی آخر میں اتحیات میں اللہم الانا ابا بکر و عمر و عثمان، یہ آخر میں وہ ان صحابہ پر لان کرتے ہیں۔ تمہیں تھوڑی پتہ ہے ان کی اتحیات کیا، ہمیں پتہ ہے۔ اور تیری عبادت خانے میں آ کے کہتا ہم صرف نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تیری مسجد میں آ کر صحابہ پہ تبرہ کر کے چلا جاتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھو اس قسم کی کوئی بھی حرکت، کوئی چاہے جتنا بڑا بھی ہو، کوئی کرے گا ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو میں نے پچھلے جمعہ بھی غالباً کہا تھا، مجھ سمیت ہر ایک کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، اگر کسی کو کوئی شیعہ کہے کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیوں؟ جسے صدیق اچھا نہیں لگتا میں کیوں اچھا لگ رہا ہوں، جسے عمر اچھا نہیں لگتا میں کیوں اچھا لگ رہا ہوں، اور جس کو عثمان اچھا نہیں لگتا میں کیوں اچھا لگ رہا ہوں، جس کو امت کی ماں عائشہ میں عیب نظر آتے ہیں اس وقت مجھ میں عیب کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یا وہ تقیہ کر رہا ہے یا وہ تجھے مسلمان سمجھ رہا ہے، اور اگر وہ تجھے اچھا سمجھ رہا ہے تجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ تجھے کہے یہ والا مولوی مجھے اچھا نہیں لگتا، سمجھ لے تیرا ایمان مضبوط ہے، تیرے ایمان بلندی پر ہے۔ کیوں؟ ہم نبی کے کھیتی کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، اور اگر کسی جگہ کے چوکیدار کو کوئی جناب چور یہ کہے یہ والا چوکیدار بہت اچھا ہے، یہ چوکیدار مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تو کیا مطلب؟ یہ چوکیدار ضرور ڈنڈی مارنے دیتا ہے، ضرور اس کے کسی کام میں آتا ہے، ضرور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چور یہ کہے یہ والا چوکیدار تو مجھے اتنا برا لگتا ہے، اتنی نفرت ہے مجھے اس سے، یہ چوکیدار کے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ آج اگر کوئی رافضی کا لا کوئی آ کر ہمیں کہتا ہے یہ اورنگزیب فاروقی مجھے اچھا نہیں لگتا، لدھیانوی اچھا نہیں لگتا، یہ والے اچھے نہیں لگتے، خدا کی قسم میرا ایمان ہے اور میں تو ان سے گزارش کروں گا اتنا صرف قیامت کے دن ہمارے لیے تم اتنا کر دینا، بڑے محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کہہ دینا ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، خدا کی قسم جب تو یہ کہے گا شیعہ کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور شیعہ کے اچھا نہ کہنے پر مجھے امید ہے کہ اللہ اسی پر میری بخشش کا اعلان کر دے گا، کہ میرے پاس جواز ہوگا۔ ربا دیکھ لے، جیسے تیرا صدیق اچھا نہیں لگتا اسے میں بھی اچھا نہیں لگتا، اور مولوی صاحب میں اتنا اگر کہہ دوں، اگر وہ قیامت میں کہہ دے یہ والا مولوی اچھا لگتا ہے، تو پھر ان بطش ربک لشدید سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھو اصول ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو دین پہ لانا ہے تو اصول ہیں۔ اب یہ تھوڑی ہے، ہمارے علاقے میں ایک دو ذاتی وہ ڈبو کھیل رہا ہے جوئے والا، میں نے کہا یہ کیا؟ حضرت ان کے ساتھ گھل مل کے رہیں گے نا، جب گھل مل کے رہیں گے اس طرح بہانے سے ہم کھینچ کے لائیں گے۔ میں نے کہا تو جنید بغدادی نہیں ہے، اور تو جناب اسی طریقے سے ابن سیرین بھی نہیں ہے، تو بختیار الدین کاکی بھی نہیں ہے، نہ ابراہیم بن ادم ہے، تو اس کے چکر میں خود ہی اور ایسا ہی ہوا، پھر ڈبو کھیلتے ہوئے خود ہی ڈبو بن گیا، دین سے بھی اور نمازوں سے بھی۔ یہ تھوڑی اس کا حکم ہے کہ کوئی غلط کاموں میں لگام کہ نہیں ذرا یوں کرنے کے چکر میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے مخلوق کی فکر کرنی ہے، اپنی جنت بناتے ہوئے دوسروں کی جنت بنانی ہے، اپنی جہنم بناتے ہوئے دوسروں کی جنت نہیں بنانی۔ یہ اصول ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے یاد رکھیں اگلا مہینہ جمادی الثانی کا 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یوم وفات، ابھی سے اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، اور جو پروگرامات جماعت آپ کو دے رہی ہے اس پر آپ نے بھرپور جو ہے وہ محنت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔